حامد میر صاحب ایگزیکٹلی حکومت کی حکمت عملی کیا ہے؟ عثمان بزدار صاحب سے آج وفاقی وزراء کی ملاقات بھی ہوئی ہے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ قانون توڑا تو گرفتار کیا جائے گا۔ کوئی حکمت عملی ہے اس وقت حکومت کے پاس کہ انہیں پہلی جیل میں ڈال دیا جائے؟ یہ کیا سوچ رہی ہے حکومت؟ شاذب خانزادہ صاحب دیکھیے، حکومت جو ہے وہ 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے، اور آج وزراء کا لاہور میں جا کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرنا اور آج ہی کے دن وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ایک پوری تقریر جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف کرنا، تو اس سے آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کافی کنسرنڈ ہے۔ بھلے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اپوزیشن جتنے مرضی جلسے کر لے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ جب اسلام آباد آئیں گے دھرنا دیں گے ہم آپ کو کنٹینر بھی دیں گے، لیکن ایسی بات ہے نہیں ہے، لگتا نہیں ہے، کیونکہ جو لاہور میں ایک بغاوت کا مقدمہ درج ہوا اس کو لاہور پولیس نے اون کر لیا اور فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈس اون کر رہی ہے۔ تو یہ جو پچھلے 8-10 دن ہیں اس میں حکومت کے اندر کے بہت سے تضادات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ پہلے نواز شریف کی تقریر چلنی چاہیے نہیں چلنی چاہیے، اس پہ بھی حکومت کی پالیسی ایک نہیں تھی، بہت سی کنٹراڈکشن سامنے آئیں، اور پھر جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف جو بغاوت کا مقدمہ درج ہوا اس میں بھی جو انٹرنل کنٹراڈکشنز ہیں، ڈیفرنسز ہیں، وہ کھل کے سامنے آئے ہیں۔ اور آج جو وزراء نے ملاقات کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور وزیر اعظم کی تقریر ہے، تو فوکس آپ دیکھ لیں تو ابھی اپوزیشن جو ہے اس کے جلسے شروع نہیں ہوئے ہیں اور حکومت نے اس کو پریمپٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم صاحب اس طرح کی کچھ مزید تقاریر بھی کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے ایونٹس کو ترتیب دیا جا رہا ہے کہ 16 سے پہلے وہ 1-2 ایسی مزید تقاریر بھی کریں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جب 16 کا جلسہ ہو جائے گا، اور اگر یہ 16 کا جلسہ بڑا ہو گیا تو اس کے بعد مجھے لگتا یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی کچھ اہم شخصیات ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں جو مین کردار ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا اور جے یو آئی کا ہوگا، اور کوشش کی جائے گی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلافات پیدا کیے جائیں، جو کہ کوشش کی جا رہی ہے کافی، لیکن وہ ابھی تک کوشش کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے مگر اختلاف کیا صرف استعفوں کی ٹائمنگ کی حد تک ہے؟ خواجہ آصف صاحب ایک اشارہ دیتے ہیں، پھر نون لیگ پیپلز پارٹی یہ بھی کہتے ہیں کہ جی استعفوں کا تو آگے جا کے ڈیسائیڈ ہوگا، یا مسئلہ کچھ اور ہے؟ اور کس حد تک اختلاف ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں؟ نہیں دیکھیں، اس میں اے پی سی کے اندر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور میں آپ کو بالکل ایک صحافی کے طور پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ اس موضوع پر، اس ایشو پہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک رائے نہیں ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے دے دیں گے، وہ کہہ تو رہے ہیں، لیکن جب استعفے دینے کی باری آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ 100 دفعہ سوچیں۔ لیکن اس میں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اور باقی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے درمیان جو طے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ اکتوبر، نومبر اور دسمبر، یہ 3 مہینے میں ہم حکومت پر ہر طرح کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور ان کو یقین ہے کہ ہم اتنی پبلک کو موبلائز کر دیں گے کہ ہم اپنے مطلوبہ مقاصد جو ہیں وہ دسمبر سے پہلے حاصل کر لیں گے۔ یہ ان کا خیال ہے، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور اگر واقعی پبلک کی موبلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی اور عوام نے بہت زیادہ رسپانس دیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتفاق کر لے اور وہ بھی استعفے دے دے۔ لیکن ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی تک پیپلز پارٹی جو ہے اس نے مسلم لیگ نون کو یا جے یو آئی کو ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں دی کہ ہم استعفے دیں گے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں نومبر کے مہینے میں گلگت بلتستان میں الیکشن ہونا ہے شاذب خانزادہ صاحب، اور اس گلگت بلتستان کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار علیحدہ ہیں، مسلم لیگ نون کے امیدوار علیحدہ ہیں، پی ٹی آئی کے امیدوار علیحدہ ہیں۔ تو جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس سے اپوزیشن کے اتحاد کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کی پوزیشن کافی بہتر ہے، وہاں مسلم لیگ نون کی پوزیشن بھی کافی بہتر ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ وہاں پہ الیکشن جیتے۔ تو وہاں پہ اگر اپوزیشن کے ووٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں تقسیم ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو وفاقی حکومت میں موجود قیادت ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی لڑتے رہیں۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے اپوزیشن کے اندر کہ
گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, کچھ ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کر کے کچھ کولیبوریشن کر لیں تاکہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیا جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہوں اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ وہ مل کے کہیں کہ جی ہم استعفے بھی دے دیں گے. تو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ کچھ اور ہے, لیکن بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں اور خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے.